اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج محفل درود جس کو ہم نے شروع کیا ہوا تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا. 10 سال سے مختلف جگہوں سے جو کہ جوخان پہ پہلا شروع کیا تھا وہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ درود شریف کا. پھر اس درود شریف کی محفل کے ساتھ ہم نے 10 کا سلسلہ شروع کیا. پھر الحمدللہ اس پروگرام کو، جس پروگرام سے امت مسلمہ کو بیداری سے جگانا ہے، اس کے لیے ہم نے ابن غازی کے نام سے جو یوٹیوب چینل شروع کیا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت پذیرائی مل رہی ہے، اس کی بھی لوگ سن رہے ہیں. اور الحمدللہ اس پروگرام کو آگے بھی وسعت دینا ہے. اس وسعت کو دینے کے لیے اپنی استطاعت، اپنی کوششیں آپ سب بھی جاری رکھیں. انشاءاللہ میں بھی جاری رکھوں گا. برادران اسلام، آج فروری کی 17 تاریخ اور اسلامی رجب المرجب کا آج 16 تاریخ ہے. جس سے پہلے میں نے عرض کیا نیا سال تو شروع، اس کا دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا. رجب جس کی برکات، فیوز، جس کی رحمتیں، جس کی برکتیں، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. پھر اس رجب کے مہینے میں جو 13 رجب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ روایات ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی. ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں آپ کی ہوئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیا تعریف کروں میں، کیا ثنا صفت بیان کروں. آپ کے بارے میں 18 ذی الحجہ کو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے حج سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں سب کا مولا ہوں، میرا علی مولا ہے، علی آپ سب کا مولا ہے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ تھے. اور یہ 13 رجب، اس رجب کی کافی برکات ہیں، کافی اس کی جتنی بھی اس کے بارے میں بات کروں یہ بہت کم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حالات زندگی کا سامنے رکھوں اور آپ کی زندگی کس طریقے سے حضور سے بچپن سے، یعنی آپ اس وقت عمر کے لحاظ سے کافی چھوٹے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا. آپ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہوئے. ہر موڑ پہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے باز رہے. آپ سے محبت، عقیدت، چاہت. بعض روایت میں یہ آتا جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھا، اسی طرح کہ علی تم میرے بھائی ہو کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح سلسلہ محبتوں کا، اہل بیت کا، فضائل اہل بیت، فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیاست تک کی تمام احادیث میں موجود، مشقوات میں اس کا بہت تفصیلی کے ساتھ جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے.
اگر ان تفاسیر پہ جاؤ تو بہت بڑی ایک سیر حاصل گفتگو اس پر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو یوٹیوب چینل موجودہ حالات جو امت مسلمہ پہ آ رہے ہیں، جو آنے والے ہیں، امت مسلمہ کو اسی گرداب سے نکالنے کے لیے میں نے عرض کیا جس طریقے سے کہ ہم تو صبح کی آذان ہیں کہ ہم اعلان کرتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ مسلمانوں اس سونے سے، اس غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ آپ کو بیدار ہونے کے لیے آج دنیا کی پوری طاقتیں ایک ہو چکی ہیں، آج پوری دنیا کی مادی طاقتیں مسلمان کے خلاف ایک ہو چکی ہیں۔ آج باطل طاقتوں نے امت مسلمہ کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، ہم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ملکوں میں، قوموں میں، قبائلوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، مجھے کہتے ہیں کہ بادشاہ صاحب اس پر بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہے وہ یہ شادیوں کے اندر ہندوانہ رسم و رواج گھس گئے ہیں، ہم ہندوانہ رسم و رواج کو اپناتے ہوئے شادی کی تقریبات کے اندر کافی ہندوانہ رسم و رواج کو اپناتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں تو دین میں بھی ہندوانہ رسم و رواج گھسے ہوئے ہیں، یہاں تو دین کو بھی تقسیم ہندوانہ رسم و رواج کی طرح کر دی گئی ہے۔ جس طرح ہندوستان کے اندر مختلف جو ذاتیں ہیں ان کے اپنے اپنے مندر ہے، برہمن کا اپنا مندر ہے، شودر کا اپنا مندر ہے، ویش کا اپنا مندر ہے، چھتری کا اپنا مندر ہے، 101 ذاتوں کے اپنے اپنے مندر ہیں، اپنے اپنے چرچ ہیں۔ عیسائیوں کے کیتھولک کا اپنا چرچ ہے، پروٹسٹ کا اپنا چرچ ہے، اسی طرح یہودیوں کے فرقے ہیں، ان کے اپنی عبادت گاہ ہیں۔ ارے ہم نے بھی تو اللہ کے گھروں کو تقسیم کر کے رکھ دیا، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ میں دورے پہ جاتا ہوں، اکثر دیکھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دیوبندی حضرات کا داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مساجد پہ میں نے دیکھا تبلیغی حضرات کا داخلہ ممنوع ہے، بعض مساجد میں نے دیکھا ادھر ہمارے علاقے کے اندر بریلوی حضرات کا داخلہ ممنوع ہے۔ ارے یہ چیز تو یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ ارے مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ مسجدوں میں ذکر کرنے سے نہ روکو۔ یہاں پر تو ہم ایک دوسرے کو، مسجدوں کو جناب، ہم نے ایک اس کی مسجد، یہ اس کی مسجد، فلانے مسجد کیا تو کافر، فلانے مسجد کیا تو کافر، اس تکفیر کو لگا کے رکھے۔ ہمارے صرف شادیوں میں نہیں، ہمارے صرف شادیوں میں یہ رسم و رواج ہندوانہ نہیں آئے ہوئے، ارے ہمارے دین کو بھی تقسیم کرنے والوں نے انہی رسموں پہ چل کر، جس رسموں پہ وہ تقسیم قوم جو ہندو ہے، وہ قوم تقسیم ہے، ان کا خدا ایک نہیں، 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے، جو حیوانوں کو پوجا کرنے والے، جو درختوں کی پوجا کرنے والے، جو سانپوں کی پوجا کرنے والے، جو گائے کی پوجا کرنے والے، وہ 101 ذاتوں میں تقسیم، 33 کروڑ خداؤں میں تقسیم، کوئی ایک بندہ دوسرے مسجد مندر میں نہیں جا سکتا۔ ارے اس تقسیم کو ہم مسلمانوں، یہ میرے بھائیوں، آپ کو تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، ہماری اور آپ کی تو ایمانیات کی کونسل ایک ہے۔ چاہے کسی فرقے کا بھی مسجد ہو، کیا وہاں پر اللہ اکبر کی صدا نہیں نکالی جاتی؟ کیا صبح کی نماز میں صلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا؟ کیا الحمد کی تلاوت نہیں کی جاتی نماز میں؟ کیا قبلے رخ ہو کے کھڑے نہیں ہوتے نماز کے اندر؟ کیا اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے؟ ارے ہمارے اور آپ کی تو ایمان کونسل ایک ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تکفیر میں تقسیم ہو گئے، اور اب کہتے ہیں جی رسم و رواج، اس سے بڑی اور رسم و رواج کیا ہندوؤں کا طریقہ ہو سکتا ہے جو ہندوؤں نے تقسیم کر دیا انسانوں کو۔ شودر کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ برہمن کے مندر میں قدم رکھ دے، چھتری کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ برہمن کے ساتھ جا کے مل لے۔ ارے ہم نے تو وہ تقسیم، جس تقسیم کو اسلام نے ختم کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم القبائل للتعارف، قوم القبیل تعارف کے لیے قرآن نے فرمایا، اور ہم نے قوم اور قبیلوں کو تعصب کے لیے لا کے رکھ دیا، ایک دوسرے کے خلاف تکفیر شروع کر دی، اور ایک دوسرے کو مسجدوں میں جانا آنا بند کرا دیا۔
بھائیو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. خدا را محراب اور مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرے، محراب اور مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرے، ورنہ جب یہ پلٹ جاتی ہے ممبر و محراب کے تقدس کو جو پامال کیا، آپ لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے فرقے، بڑے بڑے گروہ، بڑے بڑے لوگ جو وہ ملیاں میٹ ہو گئے، اور اللہ نے اس حرمت اور اس عظمت کو قائم رکھا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہی حفاظت کرنے کے لیے وہی محافظ ہے اس دین کا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو اللہ کا دین ہے. ہم سب نے مل کر، حکومت سے میری درخواست ہے، یہ اس معاشرے کے اندر ٹھہراؤ کو لانے کے لیے میری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ یہ جو تکفیر و تہذیب جو باتیں چل رہی ہیں ممبر و محراب کے اوپر، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف تدارک کرے. ارے یہ تو جذباتی قوم کے جذباتی لیڈر جنہوں نے جناب نیشنل ایکشن پلان کو بنایا، اور نیشنل ایکشن پلان کو پلان ہی رہ گیا، اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. حکومت کو چاہیے کہ اگر چاہتی ہے کہ معاشرے میں یہ جو تکفیر ہے، یہ جو جس طرح جو سیالکوٹ میں ہوا اور کتنے کی واقعات اگر ہوئے، اس کو اگر حکومت روکنا چاہتی ہے، اور مخلص ہے، اگر اخلاص سے حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے تو حکومت کو چاہیے، اداروں پہ ادارے بن رہے نا، ہر کتنے ادارے بن گئے، کرپشن کو روکنے کے الگ ادارہ، اس کو روکنے کے لیے الگ ادارہ، ہر ادارے بن گئے. ایک جو ہے وہی جو مذہبی کون سا ہماری جو وہ ہے جو مذہبی عمارت ہے، جو امور مذہبی امور کے جو وزارت ہے، اس کے اندر صرف ایک ڈیسک بنا ہے. حکومت اس کے لیے ایک ڈیسک بنا ہے. ہر پاکستانی کو اس بات کا اختیار ہو، ہر شخص کو اس بات کا اختیار پابند کیا جائے، ایک قانون لاگو کیا جائے، اسمبلی میں اس کا قانون بل پاس کی جائے کہ اگر کسی کو کسی سے شکایت ہے، کسی کو کسی سے مذہبی شکایت ہے، کسی کو کسی انسان سے کوئی مذہبی معاملات میں ٹکراؤ آ رہا ہے، تو اس کا فرض ہوگا، کسی کا اور کوئی کام نہیں ہوگا کہ کسی کے گریبان کو ہاتھ ڈالے، کوئی کسی کو جو ہے نا کافر بول کے ممبر و محراب پر لوگوں کو اکسائے اور لوگوں کے اندر برخلائق پیدا کر کے اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا کر معاشرے میں. اس حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کا کوئی بھی ٹکراؤ آتا ہے، کوئی بھی معاملات آتا ہے مذہبی، اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس کو جو مذہبی امور کے اندر جو ڈیسک بنایا جائے وہاں پر وہ شکایت کرے. اور یہ مخلصانہ انداز سے میری ایک مخلصانہ اپیل اس معاشرے کو سدھارنے کی آپ کے دربار میں آپ لوگوں کے التجا ہے. اتنے کروڑ روپے جو پارلیمنٹ کے اوپر آپ لگاتے ہیں، اس ملک کو کچھ دینا ہے، اگر تبدیلی لانا ہے، اس ملک کے اندر صحیح معنوں میں اس ملک کے اندر ٹھہراؤ لانا ہے، عوام کے اندر جو ہے آج دیکھیے کیا حالت ہے ہندوستان کے اندر، نوجوانوں کو ورغلا کی کیا نہیں کیا جا رہا، معصوم بچیوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جا رہے مسلمانوں کے. کوئی اگر اس سے پوچھو جے شری رام کیا ہے، کیا چیز تمہارا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جے شری رام ہوتا کون ہے. اس دور کے اندر کس کی یہ تمہارے جے شری رام نے کس کی عبادت کے لیے بلایا، کرشن نے کس کی عبادت کے لیے تمہیں دعوت دی ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم، ان کو بہکا دیا گیا ہے. اسی طرح اس معاشرے کو بھی بہکایا جا رہا ہے، تکفیر پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ جب سے امریکہ افغانستان سے لوٹا ہے، اس ملک پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی ایک انتہائی لہر چل پڑی ہے. اللہ اس ملک کو اپنے حفظ امان میں رکھے اس دہشت گردانہ اس کارروائیوں سے جو الحمدللہ ہمارے جو فوج کے جوان اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو اور بھی طاقت اور قوت دے تاکہ اس ملک کی اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں کو نپٹتے ہوئے اس ملک کے اندر امن قائم کرے. اب اس تکفیر کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، یہ ٹکراؤ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بھیا قانون سازی کیجئے. یہ اسمبلی کس لیے بنی ہے؟ کروڑوں روپے آپ اسمبلی میں برباد کر رہے ہیں. یہ قانون سازی کی جائے کہ بھئی باضابطے قانون بنائے جائے اور اس پر ایک عمل درآمد کرایا جائے. پوری قوم پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر ویسی جناب وہ ایک ہوا اٹھایا جاتا ہے سندھ کے اندر کہ جی فلانے کو غیر مسلم کو انہوں نے اس طرح کر دیا. مسلمان کتنے مسلمان بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے. تو قانون ساز اگر ہو جاتی ہے، اس قانون کے تحت جو بھی جس کو شکایت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری انتظامیہ پہ ہوتی ہے کہ وہ اس شکایت کو جو ہے نا وہ اس کونسل تک، وہ اس ڈیسک تک پہنچائے. وہ ڈیسک جو ہے وہ اس بندے کو بلائے، تنہائی میں بلائے،
تذلیل کے واسطے نہیں، تنہائی میں بلائے، اس سے بات چیت کرے، اس سے مشورہ کرے، پوچھے کہ بھائی آپ کے بارے میں معاشرے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کیا آپ کے اندر یہ باتیں ہیں؟ پھر اس دوسری پارٹی کو بلائے، ان سے بات کرے، اس کی بات ان سے کرائے، پھر اس طریقے سے مصلحت کر کے اس بات کو افہام و تفہیم سے ختم کیا جائے۔ معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا کرنا یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے، یہ علماء جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، ان کا کام ہے اس قوم کے اندر شعور اجاگر پیدا کرنا ہے۔ اس قوم کے اندر جو ہے نا، جب تک میرے بھائیوں، میں ایک بہت مختصر سی مثال لگتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہ درس کا سلسلہ بہت محدود ہے، دل بہت کچھ چاہتا ہے کہ بہت کچھ بولوں۔ ایک بڑی مثال میرے پیر و مرشد نے ہمیں یہ دی تھی ایک درس کے اندر، ابھی میرے سامنے آ رہی یہ بات کہ ایک جگہ پر ایک گاؤں کے اندر، ایک علاقے کے اندر، کھیتوں کے اندر ایک گھر رہتا تھا، ایک گھرانہ رہتا تھا۔ وہ گھرانہ جو ہے وہ اس طریقے سے بیچارہ بڑا بے بس و لاچار، ان کے رنگ پیلے پڑے ہوئے تھے، ان کی شکلیں پیلی پڑی ہوئی تھی کہ کیا ایک بزرگ کا وہاں سے راستہ ہوا، ایک بزرگ جو ہے نا وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بزرگ جو دیکھا انہوں نے کہ بھئی جو گھر کے لوگ ہیں ان کی بالکل جو ہے نا رنگیں پیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، تم لوگ کے رنگ اتنے زرد ہیں، کیوں تم لوگ کھانا نہیں کھاتے، کیا معاملہ ہے؟ کہتے بابا کیا کرے، پورا دن جو ہے کبھی سانپ آ رہا ہے گھر میں، کبھی بچھو آ رہے ہیں گھر میں، کبھی بچوں کو کاٹ رہا ہے، کبھی اژدہا آ رہا ہے، بہت تکلیف میں بابا، ہم کو بہت پریشانی ہے، ہم جو ہے نا اس وجہ سے نہ رات میں سو سکتے نہ دن میں آرام ہے، اس لیے شکل کا چہرے کا یہ اثر ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا تبر ہے، کلاڑی ہے، تبر ہے؟ ہاں ہے، تبر ہے۔ آری ہے؟ کہتے ہیں۔ کدھاری ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں۔ کہتے آئیے آپ بھی آئیے، آپ کے بیٹوں کو بلائیے۔ وہ نکلے جناب، وہ اس گھر کے قریب جتنا بھی جنگل تھا اس پورے جنگل کو صاف کیا، اس جنگل کو خاتمہ کر دیا، پورے دور تک جنگل صاف ہو گیا۔ جب پورا جنگل صاف ہو گیا، مکمل سب کو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، وہ بزرگ چند دن رکے، پھر چلے گئے اپنے راستے پر، اپنے کام پر۔ کافی عرصے بعد وہ اس راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا اس گھر کو، تو گھر کے بزرگوں نے، جب گھر کے بڑوں نے باہر دیکھا بزرگ آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً ان کو وہاں پر روک لیا۔ میرے بزرگ آئیے، چہرہ شاداب تھا، رنگ بالکل سرخ تھا، ہنس مکھ مسکرا رہے تھے۔ تو بابا نے پوچھا بابا کیسے ہو تم آپ؟ کہتا الحمدللہ بابا، آپ نے ہمیں ترتیب بتائی، ترکیب بتائی، ہم انہیں پورے مل کے جنگل کو صاف کر دیا، اس کے بعد ہم سکون سے ہو گئے۔ تو امت مسلمہ، میرے بھائیوں، اے حکمرانوں، جب تک کہ یہ دشمنوں کا جنگل ہے، یہ جنگلی جانور ہے، یہ جب تک درندے ہیں، یہ چاروں طرف جو اژدہے ہیں جو اسلام کو اور پاکستان کی شان کو، پاکستان کی جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جب تک آپ اور ہم مل کر اس جنگل کو صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم پاکستان میں امن سے نہیں رہ سکتے، امن سے ہم نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں نا کس طرح درندگی ہو رہی ہے، کیونکہ جانور، انسان لا کے جانوروں کو گھر میں پالتا ہے، ان کو اتنا بڑا کرتا ہے، وہ خوشی سے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ جو ہے کبھی جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جانور اس کو جو ہے نوچ لیتے ہیں۔ آج یہی درندگی ہندوستان میں ہے، آج یہی درندگی یورپ میں ہے، آج یہی درندگی مسلمانوں کے بچیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے بیٹوں کے ساتھ یورپ میں نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہندوستان میں نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی۔ یہ درندے ہیں جس کو قرآن نے کیا کہا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے یہ درندے، ان درندوں سے اپنے بچوں کو بچانا، محفوظ کرنا، یہ امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر علماء کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب نے مل کر اس مملکت خدا داد پاکستان کو، جو یہاں پر ہجرت ثانی ہوئی ہے، جو افغانستان کے اندر فتح ثانی ہوئی ہے، ان دونوں طاقتوں کو جو لڑانے کے لیے دجالی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، یاجوج ماجوج پیروکار مذہبی حلقے کو اور فوج کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔
میں نے کئی مرتبہ عرض کیا پوری دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے آج کی دیکھ لیں. آج آپ دیکھیں امریکہ کی جتنے بھی مذہبی حلقے ہیں وہ باضابطہ امریکہ کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. ہندوستان کے جتنے مذہبی حلقے ہیں وہ رام راج کے لیے ہندوستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. جس طرح اسرائیل کے جتنے بھی مذہبی حلقے ہیں بے شک آپس میں بہت ایک دوسرے سے اختلاف ہے لیکن وہ اپنے وسیع تر اسرائیل کے لیے اپنی فوج کے ساتھ باقاعدہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. اور یہاں پر یہ فوج اور یہ پاکستان کی عوام یہ پختون کیونکہ یہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے ان کو معلوم ہے یہیں سے وہ انقلاب اٹھنا ہے. اللہ کا وہ پروگرام اٹھنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی تکمیل کے لیے تغزل ہند کے لیے پختونوں نے اٹھنا ہے. ہم کو اور فوج کو آپس میں لڑا دیا گیا. ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف. پختونوں کے علماء کو گمراہ کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف. تو میرے بھائیوں میری درخواست ہے علماء کرام سے میری درخواست ہے مسلح افواج سے کہ آئیے ہم سب مل کر اس امت کو ایک کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائے ایک پروگرام بنائے. یہ فقیر نے آپ کو ایک رائے دی اس پر سوچے. خدا را اس نوجوان جو آج کا نوجوان جو یوٹیوب کی چند لوگوں کی وجہ سے بہکتا جا رہا ہے بہکائے جا رہے ہیں آج کے نوجوان کو. چند اینکر پرسن بیٹھ کر یوٹیوب پر چند اینکر پرسن بیٹھ کر 7 سے 8 تک جو ٹی وی کے اوپر جو چینلیں چلتے کمپٹیشن کے اور ملک کے اندر ایک بغاوت پیدا کی جا رہی ہے. عوام کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے. ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے. اس انتشار کو ختم کرنا ہے تو پھر روحانی طریقے سے آنا پڑے گا. روحانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ کیا کہا اللہ نے قرآن شریف میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں جو اللہ ہے آمنت باللہ اللہ ہے اس کا رسول ہے وہ کون ہے اس کے بعد معمور من اللہ. اب اللہ کو انسانوں نے اوٹ سے نہیں بنایا اس کے رسول کو بھی انسانوں نے اوٹ سے نہیں بنایا. پھر معمور من اللہ جو اللہ کا منتخب ہے حضرت مہدی علیہ السلام ہے جس کا انتخاب ہوا ہے. میں کہتا ہوں امام مہدی کا دعویٰ نہیں ہے یوٹیوب پر چند جاہل بیٹھ کر دعویٰ دینا شروع کر دیے کہ یہ وقت پورا ہو چکا کیونکہ زمین فسق و فجار سے بھر چکی. اس کو جو ہے نا اب امن سے بدلنا ہے. امن سے بدلنے کے لیے اللہ نے امام مہدی علیہ السلام کو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آپ کا انتخاب کیا. وہ جو ہوں گے وہ مکہ میں آئیں گے. آپ کا نام جو سارا سب کچھ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس کب ظاہر ہوں گے وہ کس طرح انقلاب لائیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ پختونوں کا یہاں کے لوگ یہ اٹھیں گے یہ آپ کا ساتھ دیں گے. یخرج من خراسان رایات السود حتی تدنس بإیلیا یہاں سے کالے جھنڈے اٹھیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے. بداؤ الاسلام غریبا سیخدو غربا فتوب الى الغربا من الغربا یا رسول اللہ ومزا من القبائل. یہ وہ قبائل تھے جہاں پر آپ نے دیکھا برطانیہ آیا شکست کھا کے گیا. امریکہ آیا شکست کھا کے گیا. روس آیا شکست کھا کے گیا. اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے یہ سحر فرنگیانہ. انشاءاللہ تعالی ایشیا سے وہی طاقت اٹھے گی اور ہندوستان کو مسلمان کر کے اور اس دنیا پہ دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام کرے گی. یہی اس فقیر کی دعا ہے یہی فقیر کی التجا ہے یہی فقیر کی امت کے لیے پیغام ہے. یہی فقیر کی علماء کرام سے درخواست ہے کہ مذہبی حلقے کو چاہیے کیونکہ عوام کو نہیں پتا سیاست میں حدیث نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کی کس طرح آئیں گے ان کی نشانیاں کیا ہے ان کی جان اس کی پیشانی کیا ہوگی آپ کے ہاتھوں میں کیا نشان ہوں گے کوئی نشانیاں جو ہے نہیں معلوم عوام کو. عوام انہیں کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ پہچان سکے وہ امام مہدی علیہ السلام کو. وہ اس کے پہچاننے کے لیے جو ہے نا آپ کا ہمارا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم عوام کے اندر ایک شعور پیدا کریں. یہ وقت جو ہے شعور پیدا کرنے کا ہے آگاہی کا ہے. اس سونے سے جگانا ہے. صلاۃ خیر من النوم صلاۃ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے جاگنا ہے کیونکہ ہم نے مہینے سے پہلے عرض کیا قیامت کیا ہے قیامت صغریٰ قیامت وسطیٰ قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ پر جو ہے نا ہر انسان پہ آتی ہے. قیامت وسطیٰ پر مسلمانان عالم پہ قیامت آئی بھی ہے. اس قیامت میں قیام ہے قیام میں
لکل ہم کہنا ہے، آپ نے اور ہم نے مل کر ہم کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو اس قیامت میں کھڑا کرے اور ہم سب کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مخلصین، ایک سپاہی ادنا سا ایک کارکن بنا۔ یہ میری دعا ہے اور یہی میری التجا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک کر کے ان نوجوانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے جو یوٹیوب چینل میں نے شروع کیا کہ صلاۃ خیر من النوم، جاگو مسلمانوں، اس سونے سے صلاۃ کو قائم کرنا، کھڑے ہونا ہے۔ آج انڈونیشیا کی جزائر سے لے کے پوری دنیا میں وہ ایک ہی اذان دی جاتی ہے، وہ ایک ہی اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے۔ ہم سب کا اللہ ایک ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے امت نے ایک ہونا ہے، تکفیر کو ختم کر کے فرقہ بندیوں کی شیرازہ پریشان کرو، ملت پہ خدا را یہ احسان کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔